بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ وظیفے یا عمل کی ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ سکے اور کم سے کم کومنٹس کرنے کی نوبت آئے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ دشمنی کے خلاف کام کرے گا اور آپ کے دوستوں میں اضافہ کرے گا، اور آپ کے دشمنی یا تو آپ کو دوست بن جائیں گے اور یا پھر زندگی بھر آپ کے خلاف زبان نہیں کھول پائیں گے، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کہیں کسی غلط بات پر اڑے ہوئے ہوں اور جو لوگ آپ کو غلط کام سے روکنا چاہ رہے ہوں آپ نے انہی کو دشمن تصور کر لیا ہو۔ جائز اور ناجائز کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لوگ خواہ مخواہ کے لیے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے وہ ضرور آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ خواہ مخواہ کے دشمنوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، آپ کی اچھی جاب ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ تعلیمی میدان میں کچھ کمالات دکھا رہے ہیں تو بھی وہ لوگ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، یہ لوگ کہیں باہر سے نہیں آتے، یہ اندر کے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کے اپنے ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، تو طرح طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ اسی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے ہے انشاءاللہ۔ اور اگر دشمن دوست نہ بھی بن پایا تو کم از کم دشمنی ضرور چھوڑ جائے گا اور بیہودہ بد زبانی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے اپنے دوستوں میں، آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں جو لوگ ہمیشہ آپ کی محبت اور الفت کا دم بھرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی آپ کی ترقی سے خوش ہوں، انہی لوگوں میں ایسے بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، اور یہی لوگ دراصل دوستی کے بھیس میں حاسد اور دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوست نما دشمنوں کے لیے آج ایک قرآنی وظیفہ پیش کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس عمل سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا اور بہت آسان عمل ہے، آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دشمنوں کو کم کر کے دوستوں میں اضافہ کریں۔ یہ کل 14 دن کا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ 14 دن سے پہلے ہی دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور آپ کے خلاف زہر اگلنا چھوڑ دے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے ہفتے کے دن یا بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کا ٹائم ہے بعد نماز عشاء۔ یاد رہے کہ اس کا ٹائم آپ چینج نہیں کر سکتے، اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو بھی رات کو 12 بجے سے پہلے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ اس عمل میں لگیں گے۔ سب سے ضروری بات یہ کہ جب آپ پہلے دن یہ وظیفہ شروع کریں تو جس وقت اور جس جگہ پہ آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آخر تک یعنی 14 دن تک وقت اور جگہ کو تبدیل نہیں کرنا، وہی جگہ اور وہی وقت رکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، حتیٰ کہ دوران وظیفہ آپ نے اپنے سیل فون کو بھی بند رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی فون کی بیل یا کوئی میسج بیل آپ کو ڈسٹرب نہ کر پائے۔
قرآن کریم کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 کا یہ وظیفہ ہے، اور وہ آیت ابھی آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ مبارک آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی تمہارے لیے کارساز اور مددگار کافی ہے۔ القرآن سورۃ النساء آیت نمبر 45۔ اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 200 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ 200 مرتبہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اور پھر آخر میں اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے کسی دشمن کے بارے میں آئیڈیا ہے، یا آپ نام جانتے ہیں یا پہچان چکے ہیں کہ یہی میرا دشمن ہے، تو آپ دعا میں اس کا نام بھی لے سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب پہچانتا ہے، بس آپ ان کا تصور قائم رکھیں۔ اب اسی ترتیب سے آپ نے 14 دن مکمل کرنے ہیں۔ اس عمل کے لیے سب کو اجازت عام ہے۔ جو دوست یہ عمل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ صرف دشمنوں کے لیے ہی کرنا ہے، دوستوں کے لیے نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو آپ واقعی پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہی کے لیے کریں، دوستوں کے لیے نہ کریں۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا، اور اگر ہم سے بتانے میں کہیں الفاظ میں کہیں غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اور اس غلطی کی اصلاح کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔